اب اگر زمین کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر ذکر کی برکت سے اسے جنت کا باغ بنا سکتے ہو تو اے مسلمانوں اپنے گھر میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرو کہ ذکر کی برکت سے مسلمان کا گھر بھی جنت کا باغ بن جائے گا۔ اور جب ذکر کی برکت سے گھر جنت کا باغ بنے گا تو وہاں نحوست ہوگی، وہاں مصیبت ہوگی، وہاں بھائی بھائی میں جھگڑے ہوں گے، وہاں پٹی دار والا کوئی معاملہ ہوگا، وہاں پڑوسیوں سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا۔ ارے جب ذکر کی برکت سے گھر جنت کا باغ بن جائے گا تو شوہر بیوی سے محبت کرے گا، بیوی شوہر کی اطاعت کرے گی، بیٹے ماں باپ کا احترام کریں گے، ماں باپ اولاد کی صحیح تربیت کریں گے۔ جب ذکر کی برکت سے گھر جنت کا باغ بنے گا تو گھر میں نحوست نہیں ہوگی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو ذکر کی عادت بنائیں کہ انشاءاللہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، توجہ ہے نا آپ کی؟ ہم اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جنت کے باغ میں۔ اب علماء کی موجودگی میں ایک بات محبت کی عرض کرتا ہوں، کوئی فتویٰ نہ لگائے، صرف سمجھانے کے لیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کل قیامت کے دن فرمایا گیا کہ جب حساب کتاب مکمل ہوگا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جنتی سارے جنت میں چلے گئے، جہنمی سارے جہنم میں۔ تو جانے کے بعد، فیصلہ ختم ہونے کے بعد یہ تو ہوگا کہ بعض جہنمیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ بھی ہوگا کہ بہت سارے جہنمیوں کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ تو پاسبل ہے کہ کل قیامت میں جہنمیوں کے جہنم میں جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بار جو جنتی جنت میں چلا گیا پھر اس کو جنت سے نکال کر جہنم میں ڈالا جائے۔ جو جنتی جنت میں گیا اب وہ گیا، اب اسے کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو اے مسلمانوں، اس زمین کے حصے کو میں نے نہیں، میرے نبی نے فرمایا ذکر کی برکت سے زمین کا حصہ جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ اب بتاؤ آج کی رات میرے رب نے ہم جیسے گناہگاروں سیاہکاروں کو جب جیتے جی دنیا میں جنت کے باغ میں بٹھا دیا ہے تو مرنے کے بعد کیا ہمیں وہ جنت کے باغ سے نکالے گا؟ جب جنت کے باغ میں ابھی بٹھایا ہے، مرنے کے بعد جنت میں نہیں جانے دے گا؟ ایسا ہے نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبر ایک بات اور یاد رکھیں، جنت کے باغ میں بیٹھے، میں بھی آپ کا ذہن بنا رہا ہوں، پھر اصل عنوان کی طرف چلوں۔ جنت کے باغ میں بیٹھے، اب یہاں سے جب اٹھنا تو ہر وقت یہ بات ذہن میں محفوظ ہو کہ جنت کے باغ سے ہو کر آ رہا ہوں، اب جہنم میں جانے والا کام نہیں کرنا ہے۔ کہ انشاءاللہ جنت کے باغ سے ہو کر آ رہا ہوں، اب کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو مجھے جہنم میں لے جائے۔ جنت کے باغ سے ہو کر آ رہا ہوں، اب کام کروں گا تو جنتیوں والے کروں گا انشاءاللہ۔ اور جنتیوں والا کام کیا ہے؟ رات بھر پب جی کھیلنا جنتیوں والا کام ہے جی؟ دن بھر ٹک ٹاک پہ لگے رہنا یہ جنتیوں کا کام ہے؟ رات بھر فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر لگے رہنا یہ جنتیوں کا کام ہے؟ اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دینا یہ جنتیوں کا کام ہے؟ مسجد کے امام کی غیبت کو چغلی کرنا یہ بتائیے جنتیوں کا کام ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالی گلوچ کرنا یہ جنتیوں کا کام ہے؟ بات بات میں جھوٹ بولنا یہ جنتیوں کا کام ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، طے کر کے اٹھنا کہ آج کے بعد جہنمیوں والا کام نہیں کریں گے، کریں گے تو جنتیوں والا کام کریں گے۔ کہیں انشاءاللہ۔ اور جنت میں جانا بہت مشکل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت میں جانا کوئی راکٹ سائنس ہے، یار ہم تو نہیں جا سکتے۔ میں نے کئی جوانوں کو، چونکہ بامبے میں رہتا ہوں نا، میں نے کئی پڑھے لکھے نوجوانوں کو دیکھا، وہ رمضان شریف میں روزہ نہیں رکھتے اور ان کے پاس ایکسکیوز کیا ہے؟
عذر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ روزہ رکھ کر کیا کریں گے، اپنے کو تو جہنم میں جانا ہے. یعنی میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ روزہ رکھ بھی لوں تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، معاذ اللہ کوئی فائدہ نہیں. پتا چلا معاذ اللہ سن معاذ اللہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا، اللہ کی رحمت سے ناامید ہو چکا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جانتے ہو میرا رب کیسا رحمان ہے، کیسا کریم ہے، کیسا ستار ہے، کیسا غفار ہے. میں علماء کی موجودگی میں ایک بات آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا. ایک انسان زندگی بھر عبادت پر عبادت کرے، ایک انسان صرف نماز پنجگانہ نہیں بلکہ نوافل کی کثرت کرے، وہ صرف ماہ رمضان کے روزے نہیں بلکہ پورے سال نفل روزے بھی رکھتا ہو، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو، وہ زکوٰۃ کے ساتھ خوب صدقہ خیرات بھی کرتا ہو، وہ حج کے ساتھ ساتھ ہر سال عمرہ بھی کرتا ہو، وہ زندگی بھر عبادت ریاضت کرتا رہے، لیکن یاد رکھنا کل قیامت میں کسی بندے کی عبادت اس کو جنت میں لے کر نہیں جائے گی. جنت میں وہی جائے گا جس پر میرے رب کا فضل و کرم ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ مجھے میری نیکیاں جنت میں لے کر جائیں گی. نہیں نہیں، اللہ کا فضل تجھے جنت میں لے کر جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کا فضل کس پر ہوگا؟ اپنے محبوب کے باغیوں پر ہوگا، اپنے محبوب کے گستاخوں پر ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ان پر اللہ کا فضل ہوگا. جو کہیں گے نبی بڑے بھائی کی طرح، اللہ کا فضل ان پر ہوگا معاذ اللہ. جو یہ کہتے ہیں کہ نبی قیامت میں معاذ اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کے بھی کام نہیں آ سکتے. جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نماز میں گدھے بیل کا خیال آئے تو چلے گا لیکن نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے معاذ اللہ. کیا بتاؤ اللہ ان پر فضل و کرم فرمائے گا؟ نہیں. تو پتا چلا اللہ کا فضل باغیوں پر نہیں ہوگا، اللہ کا فضل محبوب کے عاشقوں پر ہوگا انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ کیسا رحمان و رحیم ہے آپ جانتے ہو. ایک بندہ، روایتوں میں آتا ہے ایک بندہ پیدائشی بت پرست تھا، خاندانی، باپ دادا پردادا سب کے سب مشرک. اس کے گھر میں ایک بت تھا جس بت کا نام تھا صنم. پتھر کے بت کو صنم کہتے ہیں، تو اس کا نام بھی صنم تھا، یعنی وہ اس کا جو معبود تھا اس کا نام صنم تھا. وہ اسی کے جاپ جپتا، اسی سے منتیں مانگتا، اسی کے سجدے کرتا، اسی پر چڑھاوے چڑھاتا، اسی سے لو لگاتا، اسی کی تسبیح اور مالا پھیرتا، دن رات اسی کا نام لیتا. ایک مرتبہ صبح نہا دھو کر چڑھاوے چڑھا کر ہاتھ میں مالا لے کر وہ پتھر کے بت کے سامنے بیٹھا اور جاپ کرنے لگا، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم. یا صنم کا جاپ کرتے کرتے اچانک اس کی زبان پر ایک بار یا صمد آ گیا. یا صنم کرتے کرتے ایک بار کہا یا صمد. اب جیسے ہی کہا یا صمد، فوراً رب کی رحمتوں نے آواز دے کر کہا لبیک 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 اللہ اکبر، لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. فرشتوں نے کہا مولا تجھے نہیں پکارا ہے، اس نے تو اپنے بت کو پکارا تھا، یہ تو صنم صنم کرتا تھا، غلطی سے زبان پر تیرا نام آ گیا. اب جانتے ہو رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے فرشتوں میں کیا نہیں جانتا، ارے غلطی ہی سے صحیح میرے بندے نے ایک بار پکارا تو ہے، ایک بار میرا نام تو لیا ہے. ارے میرے بندے نے کبھی مجھے آج تک پکارا نہیں تھا، آج پکارا ہے، اس پر بھی میں لبیک نہ کہوں میری رحمت گوارا نہیں کرتی ہے. اللہ اکبر. اب سوچو جو مشرک تھا جس نے کبھی جان بوجھ کر رب کو رب نہیں کہا، جس نے رب کا دیا رزق کھایا اسے رزاق نہیں مانا، رب کی دی زندگی جی لیکن اسے زندگی دینے والا نہیں مانا. اگر غلطی سے وہ بھی میرے رب کا نام لے اللہ اس پر بھی انکار نہیں کرتا، لبیک فرماتا ہے. ہم تو اس کے محبوب کے امتی ہیں، ہم تو اس کے نام لیوا ہیں. ارے ہم نے تو پوری دنیا کو چیلنج کیا، تم سورج کی پوجا کرتے ہو، تم چاند کی پوجا کرتے ہو، تم پہاڑوں کی پوجا کرتے ہو، تم صحراؤں دریاؤں کی پوجا کرتے ہو، تم چرند پرند پتھر کنکر کی پوجا کرتے ہو. ہم نے پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے مسلمانوں، جس نے کلمہ نہ پڑھا، جس نے رب کے ساتھ زندگی پر شرک کیا، جب رب اس کی پکار پر بھی
لبیک کہتا ہے، ہم اللہ کے حبیب کے نام لیوا ہیں، ہم اگر دل سے پکاریں گے، کیا بتاؤ اللہ کی رحمتیں پڑھ کر ہمیں آغوش میں نہیں لیں گی؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری مائیں بہنیں سنیں توجہ کے ساتھ، یہاں پر دو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی سے تنگ آ گئی تھی۔ بلی کبھی گھر کا دودھ پی لیتی، کبھی کھانا جھوٹا کر دیتی، کبھی گندگی کر دیتی، بلی سے تنگ آ گئی تھی۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ، اس عورت نے بلی کو قید کر دیا، یہاں تک کہ نہ اسے کچھ کھلایا پلایا، نہ اسے کھانے پینے جانے دیا، اسے بند کر کے رکھا۔ چند دنوں کے بعد بھوک پیاس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ عورت مری، رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے میری بے زبان مخلوق پر ظلم کیا، جا میں تجھ کو اس کے عوض جہنم میں ڈالتا ہوں۔ بے زبان بلی کے قتل کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ اور وہی بخاری شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مثال دی، یہ اسلام ہے، یہ تعلیمات اسلام ہے، یہ میرے نبی کی تربیت ہے، سنو اسے۔ میرے آقا نے دوسرا اگزامپل دیا، فرماتے ایک رقاصہ تھی، ناچنے والی عورت، لوگوں کی محفلوں میں جانا، ناچنا، گانا یہی اس کا پیشہ تھا۔ ایک مرتبہ کسی دولت مند کی محفل میں ناچنے گانے جا رہی تھی، اچانک اس کی نظر پڑی زمین پر ایک کتا، پیاس کی وجہ سے پڑا تڑپ رہا تھا۔ اس عورت نے جب دیکھا تو پایا کہ کتے کی آنکھ پلٹ گئی ہے، زبان باہر آ گئی ہے، اگر اس کو پانی نہ ملا تو پیاسا مر جائے گا۔ اب اس عورت کے دل میں کتے کے لیے رحم پیدا ہو گیا، وہ فوراً وہاں سے بھاگ کر جاتی ہے۔ قریب میں ایک کنواں تو موجود تھا، کنویں کے اندر پانی تو موجود تھا، لیکن کنویں پر کوئی رسی اور ڈول موجود نہیں تھا۔ اب پانی نکالے تو نکالے کیسے، پریشان تھی۔ اب فرمایا گیا اس عورت نے جو کہ ناچنے والی تھی، اپنے بدن سے دوپٹہ نکالتی ہے، اور نکالنے کے بعد کنویں کے منڈیر پر لیٹ گئی، اندر دوپٹے کو لٹکاتی ہے۔ اب جب دوپٹے کا ایک کونا کنویں کے اندر پہنچا، تھوڑا سا پانی اندر جذب ہو گیا، اندر جیسے پانی ایبزارب ہوا، وہ بھاگتی ہوئی آتی ہے، اور آنے کے بعد ایک ہاتھ سے کتے کے منہ کو اٹھاتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ میں پانی کے قطرے نچوڑتی ہے۔ اس عورت نے پانی کے چند قطرے اس کتے کے منہ میں نچوڑے، اب جو مرنے والا تھا اس کی جان میں جان آ گئی، آنکھیں بھی صحیح ہو گئی، سانسیں بھی صحیح ہو گئی، زبان بھی صحیح ہو گئی۔ وہ کتا اٹھا، دھیرے دھیرے چل پڑا، وہ عورت بھی دوپٹے کو پھر اپنے سر پر ڈالتی ہے اور پھر ناچنے گانے کے لیے چلی گئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس نے توبہ نہیں کی، وہ نمازی اور نیک نہیں بنی، وہ زندگی بھر اس کے بعد بھی ناچتی گاتی رہی، لیکن جب وہ رقاصہ مر گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ارے تو میری بندی ہو کر ایک چھوٹی سی مخلوق پر رحم کرے اور میں رحمان و رحیم ہو کر تجھ پر رحم نہ کروں؟ ارے تو نے کتے کو مرنے سے بچایا ہے، جب میں نے تجھ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن سرکار مدینہ، میدان حضور لنگر جہاں، ناچنے والی کتے کو پانی پلا کے جنت میں چلی گئی، سبحان اللہ۔ اور یہاں بھائی بھائی کا حق کھانے پہ اترا ہوا۔ ابا کا انتقال ہو گیا تو بڑے بھائی نے ڈانٹ ڈپٹ کر ڈرا دھمکا کر بھائی بہنوں سب کو بھگا دیا، یہ 50,000 لے لو، 1 لاکھ لے لو، باقی سب میرا، وہ دکان میری، وہ کھیت کھلیان میرا، وہ پراپرٹی میری، وہ مکان میرا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے بتاؤ؟ یاد رکھنا چونکہ یوپی کا ماحول ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ سب بہت چلتا ہے۔ فرمایا گیا جس کسی نے اپنے بھائی کی ایک بلاس، اگر کسی نے اپنے بھائی کی ایک بالش بھی زمین پر قبضہ کیا، جب مرنے کے بعد وہ قبر میں جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 7 زمینوں کے نیچے دبا دے گا۔ تجھے زمین بہت پیاری تھی نا، لے زمین، 7 زمینوں کے نیچے اس کو دبا دیا جائے گا۔ بتائیے یہ چیزیں عام ہو چکی ہماری سوسائٹی میں، کسی کو فرق نہیں پڑتا، اور حال یہ ہے لوگوں کی پراپرٹی، کھیت کھلیان، مال و دولت کھا لیتے ہیں، اور ہاضمہ اتنا مضبوط ہے کہ کھانے کے بعد ڈکار بھی نہیں لیتے۔